بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء رواہ مسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میٹھی اور ہری بھری ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو اس میں دوسروں کے پیچھے مالک کرے گا، تو دیکھے گا کہ کیا عمل کرتے ہو، لہذا دنیا سے احتیاط کرو، عورتوں کے بارے میں محتاط رہو، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کے متعلق ہوا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو دنیا پسند نہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے۔ سائیں سے سائیں بندہ بھی ہے نا، اس کو بھی پیسہ پسند ہے، سائیں سے سائیں بندے کو، اس کو کاغذ پکڑا دو، پیسہ پکڑا دو، وہ کاغذ ٹھکرا دے گا، پیسہ پکڑ لے گا، اتنی پہچان اس کو بھی ہوتی۔ سائیں کو چھوٹا نوٹ بھی دو، بڑا بھی نوٹ دو، وہ چھوٹا کبھی نہیں لے گا، وہ بڑا لے گا۔ ہاں جی، یہ اتنی شاندار چیز ہے کہ پاگل ہو، سائیں ہو، کچھ بھی ہو، اس کو پیسہ ضرور، دنیا ضرور چاہیے بھائی ہر ایک بندہ اپنی پھر طاقت کے مطابق اس کو اکٹھا کرتا ہے۔ کوئی حیثیت رکھتا ہے تو 100 مرلے کے مکان میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی حیثیت رکھتا ہے 5 مرلے کے، کوئی کنال کے، کوئی 20 کنال۔ میں عمرہ شریف پہ گیا تو وہاں پہ ایک ساتھی کا آج میسیج آیا کہ ماشاءاللہ آج میں نے مکان لے لیا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو، کتنے کا لیا؟ کہنے لگا یہ بس لینے کا تو زیادہ ارادہ تھا، لیکن بس 1.25 ارب روپے کا لیا بس۔ میں نے کہا کتنی جگہ ہے؟ کہنے 20 کنال کا مکان، چھوٹا سا مکان ہے۔ میں کہ کسی کے لیے 1.25 مرلہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور کئیوں کے لیے 20 کنال بھی بہت چھوٹی چیز ہے۔ تو بھائی دنیا ہر ایک کو پسند ہے، کوئی نہیں بھائی۔ آج تو صوفی ہو یا ملنگ ہو، سب کو دنیا چاہیے۔ دوسرا، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ سبزے کا ذکر فرمایا۔ اہل عرب کو سبزہ بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ سبز کے بارے میں، سبزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور پھر آپ جناب نے ارشاد فرمایا وہ سبزہ ہو، وہ دنیا ہو، فنا ہونے والی۔ جیسے سبزہ خشک ہو جاتا ہے، حضور نے سبزے کی مثال اس طرح دی ہے کہ سبزہ جیسے خشک ہو جاتا ہے، ایسے ہی دنیا بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی آقا جی نے اشارہ فرما دیا، بابا یاد رکھنا دنیا میں تم خلیفہ ہو، نائب ہو، مالک نہیں ہو۔ نائب اور خلیفہ ہونے میں اور چیز ہوتی ہے، مالک ہونا اور چیز ہے۔ جیسے ملک پاکستان کا ایک صدر ہے، جب وہ کسی دورے پہ چلا جائے تو پیچھے ایک نائب صدر مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، وقتی طور پہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی صدر واپس آئے گا، سارے اختیارات، سارے معاملات اس کے پاس واپس آ جائیں گے۔ وہ وقتی طور پر تھا، اس کا نائب تھا، اس کا خلیفہ تھا، وہ آ گیا، ختم ہو گیا۔ ہم اپنے بزرگوں کے، اپنے ماں باپ کے، اپنے دادی دادے کے ہم خلیفے ہیں، یعنی جو انہوں نے کمایا، زمین تھی، مکان تھا، جو بھی تھا، جائیداد تھی، وہ آئی ہمارے پاس۔ ہم جو کمائیں گے وہ ہماری اولاد کے پاس آئے گا۔ ہمارے ماں باپ دادے کے جو بڑوں نے کمایا وہ ان کے پاس تھی۔ اس لیے بڑے خوبصورت انداز میں ایک مولانا کا شعر ہے کہ چنانکہ دستے بدست آمد است ملک بما بدست یک دیگراں ہم چنی با خواہد رفت۔ تم پچھلوں کے خلیفہ ہو اور آئندہ نسلیں تمہاری خلیفہ بنیں گی۔ دنیا کا مالک حقیقی کون ہے جی؟ ہر روزہ نماز میں پڑھتے مالک یوم الدین، مالک وہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک وہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مالک وہی ہے، ہم صرف جو ہے نا برتنے والے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم برت کر جائیں گے اور کیسے نبھائیں گے، وہ ہماری اپنی ذمہ داری یا اپنا، یا یوں کہہ لیں کہ ہماری تربیت کیسی ہے۔ آج ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ان ساتھیوں کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ آپ نے 12 مرتبہ یہ بتایا ہے کہ ابتدائے تکبیر میں فوراً کھڑے ہو جانا یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اور آپ نے روایت بھی نقل کی تھی، بخاری مسلم شریف کی واضح روایت ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ اپنا فلا تخالفوا علیہم،
جب امام مقرر کیا جاتا ہے اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اور خبردار تم اس کی مخالفت نہ کیا کرو. آپ نے بار بار بتایا ہے، لیکن کیوں نہیں لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا قبلہ اولاد کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک اولاد ہوتی ہے فرما بردار تابع دار جو دوسروں کا بھی حیا کرتی ہے، ایک اولاد ہوتی ہے نافرمان بدتمیز اولاد، نافرمان ضدی شرارتی. ہم جب کسی کے گھر جاتے تھے نا جی، تو مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے ماں باپ سمجھاتے تھے خبردار شرارت کوئی نہیں کرنی، ضد کوئی نہیں کرنی، آرام سے شریف بن کے بیٹھو گے تو ہم آپ کو لے کے جائیں گے، اگر شرارت کرو گے اگر ضد کرو گے تو ہم نے کوئی نہیں لے کے جانا. یہ ہے وہ شرارتی اور ضدی بچے، ان کو آپ سمجھا بھی دیں نا جی تو یہ سمجھتے نہیں. امام شافعی جیسا بڑا امام، اللہ کی قسم یہ ان کے جوتے کا برابر نہیں ہو سکتے. امام شافعی امام اعظم کے مزار شریف پہ گئے تو نہ رفع دین کیا نہ اپنے معاملات کیے، جیسے امام صاحب نے فرمایا تھا ویسے احکام جاری کیا. لوگوں نے کہا آپ تو سارے زمانے کو رفع دین کرنے کے اور سارے یہ تبلیغیں کرتے ہیں اور ادھر آ کے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. فرمایا مجھے خود شرم آتی ہے اتنے بڑے امام کے بارگاہ میں آ کے اپنے مسئلے تھوپنے کی، مجھے شرم آتی. وہ تابعدار اور اچھے بچے تھے، یہ لوگ ضدی اور شرارتی بچے. اب بندہ کیا کرے؟ بتا ہی سکتا ہے، سمجھا ہی سکتا ہے نا بچوں کو، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا. حضرت گزر جانا ہے، وقت گزر ان کا بھی جانا ہے، گزر ہمارا بھی جانا ہے. کل حشر والے دن اللہ وحدہ لا شریک ہم سے بھی پوچھے گا. ہم بطور امام روحانی ان کے باپ تھے، ہم نے اپنی تربیت کیسی کی، اپنے طلباء کی، اپنے نمازیوں کی ہم نے تربیت کیسی کی. کل قیامت والے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا، کل ان سے بھی پوچھا جائے گا. جس امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی، ہاں جی احترام کیا تھا اس کا، پیچھے چلے تھے اس کے، تو سوال ان سے بھی ہونا ہے، سوال ہم سے بھی ہونا ہے. اگر ہم سے ہوا تو ہم تو کہیں گے یا اللہ تیرے فرمان، تیرے حبیب کا فرمان ہم نے تو کھول کے سامنے رکھ دیا. منوانے کے لیے تو نے خود کہا تھا پیارے محبوب اما علینا الا البلاغ، آپ کا کام ہے پہنچا دینا. کوئی عمل کرتا کرے، نہیں کرتا نہیں کرے. ڈنڈے سے ہم تو نہیں عمل کروا سکتے ہیں نا جی، ٹھیک ہو نا جی. پھر اس کے بعد جو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلے فتنہ جو اٹھا وہ عورت کا فتنہ اٹھا. اس میں اس قصے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک اسرائیلی نے اپنے چچا سے درخواست کی کہ مجھے اپنی بیٹی بیاہ دو. اس نے انکار کیا کہ بھتیجے نے پھر اس کو قتل کر دیا. اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی سے نکاح کرے گا، یعنی باپ کو اس نے مار دیا. اس نے کہا چلو اب بیٹی بچ گئی ہے، چچا مر گیا تو اب میں اسے نکاح کروں گا، مال کا وارث بن جاؤں گا. اور اسی واقعہ پر پھر ذبح کا واقعہ پیش آیا کہ جو سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے کہ آپ ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو، آپ کس کی جو ہے قربانی قبول ہوتی ہے کس کی قبول نہیں ہوتی. یہ پھر واقعہ پورا جو ہے بنی. اور ایک واقعہ جو ہے نا جی حضور نے اشارہ کیا ہے وہ بلعم بن باعورہ کی طرف کیا. یہ اللہ اکبر، یہ بڑا مقبول الدعا بندہ تھا. اس بندے کی اتنی دعائیں قبول ہوتی تھیں کہ یہ دعا کر دیتا بارش ہو جاتی، یہ دعا کر دیتا جناب جو یہ چاہتے تھے نا آپ دعا کرتے اس کی قبول ہو جاتی. اب قوم عمالقہ کے ساتھ ہوگی جنگ موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی. عمالقہ والے آئے اس کے پاس، حضرت صاحب کی قبلہ پیر صاحب بلم باورہ صاحب آپ مہربانی کرو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو، ان کا لشکر ہار جائے اور ہم جیت جائیں تو آپ مہربانی کرو. آپ نے فرمایا بد وقت بلم بن خدا کا خوف کرو، میں نبی کے خلاف بد دعا کروں. انہوں نے پیسہ دیا، سونا دیا اور لڑکی دی تو پھر جناب جناب مولوی صاحب تل کے دے گئے. انہوں نے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا یہ دی کتے کی طرح اس کی زبان باہر آ گئی، کتے کی طرح اس کی زبان باہر آ گئی. پھر قرآن نے فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال اس طرح کی ہے جس طرح ہلکا کتا، اس کو مارو تب بھی اس کی زبان باہر ہوتی ہے، نہ مارو تب بھی اس کی زبان باہر ہی ہوتی ہے. یہ ہلکے کتے ہیں. تو یہ بھی عورت کا ہی چکر تھا. بنی اسرائیل میں جتنا بھی فساد، آج بھی جتنا چکر ہے یا پیسہ ہے یا زمین ہے یا عورت ہے. 99% یہی پھڈے ہیں اور 1% کوئی اور پھڈا ہوگا. جب بھی آپ لڑائی دیکھیں گے یا تو آپ کو پتہ چلے گا پیچھے زمین ہے یا پھر پیسے کا چکر ہے یا پھر لڑکی کا چکر ہے. بس یہ 99% جھگڑے اسی کے ہیں. جائیداد وہ بھی زمین، مکان کا جھگڑا وہ بھی زمین، کوئی بھی پیسے کا جھگڑا عورت کا. ان 3 جھگڑوں کے علاوہ چوتھا مجھے جھگڑا بتائیں جی کیا ہے؟ پیچھے یا پیسہ ہوگا یا عورت ہوگی. مین مرکزی پوائنٹ پیسہ، عورت، زمین.
یہ تین مین مرکزی پوائنٹ کے علاوہ جھگڑے کوئی نہیں. بڑی شاید ہی کوئی میں زندگی میں ایسا دیکھوں جھگڑا کہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہاں پر میں خرچ کروں گا. شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہو جتنے بندے وہ سارے کہ جناب آپ نے نہیں کرنا میں کروں گا، آپ نے نہیں کرنا میں کروں گا. ورنہ یہ جھگڑا ہوتا ہے جناب پیسہ میرا سی اے کھا گیا، مکان میرا سی اے کھا گیا، ایک کڑی میری سی اے کھو کے لے گیا. بس یہی جھگڑے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے.